اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بدر کی خبر مکہ میں پہنچی تو گھر گھر ماتم تھا، لیکن غیرت کی وجہ سے قریش نے منادی کرا دی کہ کوئی شخص رونے نہ پائے۔ اس لڑائی میں اسود کے 3 لڑکے مارے گئے تھے۔ اس کا دل امڑ آتا تھا، لیکن قومی عزت کی وجہ سے رو نہیں سکتا تھا۔ اتفاق یہ کہ ایک دن کسی طرف سے رونے کی آواز آئی، سمجھا کہ قریش نے رونے کی اجازت دے دی ہے۔ نوکر سے کہا، دیکھنا کون روتا ہے، کیا رونے کی اجازت ہو گئی ہے؟ میرے سینے میں آگ لگ رہی ہے، جی کھول کر روں تو تسکین ہو جائے۔ آدمی نے آ کر کہا، ایک عورت کا اونٹ گم ہو گیا ہے، اس لیے رو رہی ہے۔ اسود کی زبان سے یہ بے اختیار شعر نکلے۔ ترجمہ: اونٹ کے گم ہونے پر روتی ہے، اور اس کو نیند نہیں آتی اونٹ پر۔ مت رو، بدر پر آنسو بہا۔ جہاں قسمت نے کمی کی، تجھ کو رونا ہے تو عقیل پر رو اور حارث پر رو جو شیروں کا شیر ہے۔ عمیر بن وہب قریش میں اسلام کا سخت دشمن تھا، اور وہ اور صفوان بن امیہ حجر میں بیٹھے مقتولین بدر کا ماتم کر رہے تھے۔ صفوان نے کہا، خدا کی قسم اب جینے کا مزہ نہیں۔ عمیر نے کہا، سچ کہتے ہو، اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں سوار ہو کر جاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کراتا۔ میرا بیٹا بھی وہاں قید ہے۔ صفوان نے کہا، تم قرض کی اور بچوں کی فکر نہ کرو، ان کا میں ذمہ دار ہوں۔ عمیر نے گھر آ کر تلوار زہر میں بجھائی، مدینہ پہنچا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے تیور دیکھ لیے، گلا دبائے اس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر چھوڑ دو۔ عمیر قریب آ جاؤ۔ پوچھا، کس ارادے سے آئے؟ جواب دیا کہ بیٹا کو چھڑانے آیا ہوں۔ فرمایا، تلوار کیوں حمائل ہے؟ عمیر نے کہا، آخر تلواریں بدر میں کس کام آئیں؟ فرمایا، کیوں نہیں، تم نے اور صفوان نے حجر میں بیٹھ کر میرے قتل کی سازش نہیں کی؟ عمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر سناٹے میں آ گیا۔ بے اختیار ہو کر بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تم پیغمبر ہو، بخدا میرے اور صفوان کے سوا اس معاملے کی کسی کو خبر نہ تھی۔ قریش جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر سننے کے منتظر تھے، انہوں نے عمیر کے مسلمان ہونے کی خبر سنی۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو کر بہادرانہ مکہ میں آئے، جہاں کا ذرہ ذرہ اس وقت مسلمانوں کے خون کا پیاسا تھا۔ ان کو اسلام کے دستوں سے جس شدت کے ساتھ عداوت تھی، اسی شدت سے وہ اب دشمنان اسلام کے دشمن تھے۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے اسلام کی دعوت کو پھیلایا اور ایک مجمع کثیر کو اسی روشنی سے منور کر دیا۔ غزوہ بدر کا بیان قرآن پاک میں۔ اس غزوہ کو دیگر غزوات پر جو امتیازات حاصل ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ خود خدا تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس کا مفصل ذکر کیا ہے، اور ایک خاص سورہ انفال بدر کے احسانات اور نعم کی تفصیل اور بعض مسائل متعلقہ بدر کی توضیح کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ واقعہ کی اصل حقیقت جاننے کے لیے آسمان کے نیچے اس سے زیادہ کوئی صحیح ماخذ موجود نہیں۔ سورہ انفال۔ بسم اللہ۔ ترجمہ: مومن وہ ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کا نام لیا جائے تو ان کے دل دہل جائیں، اور جب اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے خدا پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جو نماز بے پابندی پڑھتے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے جو ان کو روزی دی ہے، اس سے راہ خدا میں بھی کچھ دیتے ہیں۔ یہ ہیں سچے مومن، ان کے لیے خدا تعالیٰ کے پاس رتبے ہیں، بخشش ہے اور اچھی روزی ہے۔ جس طرح اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا خدا تجھ کو حق پر تیرے گھر سے بدر تک نکال لایا، حالانکہ مسلمانوں کا ایک گروہ اس سے ناخوش تھا۔ وہ تجھ سے حق ظاہر ہوئے پیچھے جھکڑتا ہے، گویا کہ وہ موت کی طرف ہنکائے جا رہے ہیں، اور وہ موت کو دیکھ رہے ہیں۔ اور جب خدا تعالیٰ تم سے قریش کے قافلہ اور قریش کی فوج میں سے ایک کا وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمہارے لیے ہے، تم چاہتے ہو کہ بے خدشہ والا گروہ تم کو مل جائے، یعنی قافلہ، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ حق کو اپنے حکم سے ثابت کرے اور باطل کو مٹائے، وہ گنہگار اس سے رنجیدہ ہوں۔ یاد کرو جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے، اس نے تمہاری سنی اور کہا، میں تمہاری لگاتار 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا۔
خدا تعالیٰ نے یہ صرف مسلمانوں کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے کیا، اور فتح تو صرف خدا تعالیٰ کے پاس ہے۔ خدا غالب و دانا ہے۔ یاد کرو جب تمہارے چین کے لیے اسی طرف سے تم پر اونٹ طاری کر رہا تھا اور آسمان سے پانی برسا رہا تھا کہ تم کو پاک کرے اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور کرے اور تمہارے دل مضبوط کرے اور ثابت قدم رکھے۔ یاد کرو جب خدا تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مسلمانوں کو ثابت قدم رکھنا، میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا اور کافروں کی گردنیں مارو اور ہر جوڑ پر مارو۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ اور خدا تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی ہے، اور جو خدا تعالیٰ اور خدا تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرے گا خدا اس کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ ہے عذاب، اس کا مزہ چکھو۔ کافروں کے لیے عذاب دوزخ ہے۔ مسلمانوں، جب میدان جنگ میں کافروں کے مقابلے آؤ تو پشت نہ پھیرو، اور بجس اس کے کہ لڑنے کے لیے مڑے یا کسی دستہ کی طرف پھرے۔ جو کوئی پشت پھیرے وہ خدا تعالیٰ کا غضب لائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور کیا برا ٹھکانہ ہے۔ مسلمانوں، ان کافروں کو تم نے نہیں مارا لیکن خدا تعالیٰ نے مارا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے نہیں پھینکا جب تم نے پھینکا لیکن خدا تعالیٰ نے پھینکا، تاکہ اپنی طرف سے اہل ایمان کو اچھا انعام دے۔ خدا تعالیٰ دانا اور بینا ہے اور کافروں کے داؤ پیچ کو کمزور کرنے والا ہے۔ اگر تم فتح چاہتے تھے تو فتح آ چکی، اب اگر تم رک جاؤ تو بہتر ہے، اور اگر تم پھر مخالفت پر آمادہ ہوگے تو ہم پھر مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ یاد رکھو کہ تمہاری جمعیت کچھ مفید نہیں، وہ کتنی ہی کثیر ہو، اور خدا مومنوں کے ساتھ ہے۔ اور جان لو جو مال غنیمت ملے تو اس کا 5واں حصہ خدا تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اہل قرابت کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم خدا تعالیٰ پر ایمان لا چکے ہو اور حق و باطل میں فرق کر دینے والے دن میں یعنی بدر میں خدا تعالیٰ نے اپنے بندے پر جو فتح اتاری اس کو مان چکے، جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں، اور خدا تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جب تم قریب کے میدان میں اور قریش کی فوج دور کے میدان میں اور قافلہ تم سے نیچے تھا، اگر تم ایک دوسرے سے وقت مقرر کر کے آتے تو وقت میں اختلاف ہو جاتا، لیکن خدا تعالیٰ نے یہ اس لیے کر دیا تاکہ جو ہونے والا ہے خدا تعالیٰ اس کو کر دے، تاکہ جس کو مرنا ہو وہ بھی دلیل دیکھ کر مرے، اور جس کو زندہ رہنا ہے وہ بھی دلیل دیکھ کر زندہ رہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یاد کرو جب خدا تعالیٰ تم کو جنگ کی حالت میں ان کو تھوڑا دکھا رہا تھا، اگر زیادہ کر کے دکھاتا تو تم سست پڑ جاتے اور باہم جھگڑ پڑتے، لیکن خدا تعالیٰ نے محفوظ رکھا، وہ سینوں کے بھید سے واقف ہے۔ جب تمہاری نظر میں خدا تعالیٰ ان کو تھوڑا دکھا رہا تھا اور تم ان کی نگاہ میں، تاکہ جو ہونے والا ہے خدا تعالیٰ اس کو پورا کرے، اور اسی کی طرف تمام معاملے پھرتے ہیں۔ مسلمانوں، جب کسی دستہ فوج سے مقابلہ آ پڑے تو ثابت قدم رہو اور خدا تعالیٰ کو اکثر یاد کیا کرو تاکہ کامیاب ہو، اور خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور جھگڑا نہ کرو، ورنہ سست پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ مستقل رہو، خدا مستقل لوگوں کے ساتھ ہے، اور ان لوگوں یعنی قریش کی طرح نہ بنو جو اپنے گھروں سے مغرورانہ نمائش اور دکھاوے کے ساتھ اور خدا تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہوئے نکلے، اور خدا تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو گھیرے ہوئے ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مناسب نہ تھا کہ اس کے پاس قیدی ہوں تاکہ خوب زمین میں لڑ نہ لے۔ تم دنیا کی دولت چاہتے ہو، قیدی ہوں گے تو فدیہ ہاتھ آئے گا، اور خدا تعالیٰ آخرت چاہتا ہے۔ خدا تعالیٰ توانا اور دانا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کی تقریر پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو تم نے جو قیدیوں سے لے لیا اس پر دردناک عذاب پہنچتا۔ اب جو کچھ تم کو غنیمت میں ملا کھاؤ، وہ حلال طیب ہے، اور خدا تعالیٰ سے ڈرا کرو، خدا آمرزگار اور مہربان ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے ہاتھ میں جو قیدی ہیں ان سے کہو کہ خدا تعالیٰ اگر تمہارے دلوں میں کچھ نیکی دیکھے گا تو تم سے جو لیا گیا ہے اس کے بدلہ وہ نیکی عطا کرے گا اور تمہیں معاف کرے گا، اور بخشش اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اور اگر یہ قیدی تجھ سے خیانت کرے چاہتے ہیں تو اس سے پہلے وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، اس لیے تو خدا تعالیٰ نے ان کو تمہارے قابو میں کر دیا، اور خدا تعالیٰ باخبر اور دانا ہے۔ سورہ انفال۔ خدا تعالیٰ نے اسی احسان کو احد کے موقع پر یاد دلایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ
ببدر وانتم اذلۃ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ سورہ آل عمران۔ ترجمہ: یقیناً خدا تعالیٰ نے تمہاری مدد کی بدر میں، جب تم کمزور تھے، تو خدا تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔